جب میں چھوٹا تھا تو باقاعدگی سے قرآن مجید پڑھتا تھا. میرے والدین نے حضور اکرم کے بارے میں مجھے جو کچھ سکھایا تھا میں ہر اس بات پر یقین رکھتا تھا. میں اسلام سے متعلق ہر بات پر یقین رکھتا تھا. میں اپنی نمازیں بھی باقاعدگی سے مسجد میں ادا کرتا تھا. اور پھر میں نے سوالات اور تلاش شروع کی کہ جو باتیں مجھے حضرت عیسیٰ المسیح کے بارے میں سکھائی گئی ہیں کیا وہ سچی ہیں یا پھر جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس میں اصلاح کی ضرورت تھی. یونیورسٹی میں میرا ایک دوست تھا بنام ڈیوڈ ووڈ. ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے بارے میں تحقیق شروع کی اور مجھے پتا چلا کہ انجیل دراصل ایک قابل اعتماد کتاب ہے کیونکہ اس میں ہر قسم کی باتیں موجود ہیں. میں یہ کہوں گا کہ وہ باتیں مجھے کبھی نہیں سکھائی گئی تھی. اور پھر اس میں لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو کچھ حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنی زندگی کے بارے میں کہا مجھے اسے سننے کے قابل بننا تھا کہ آسمان پر جانے کے لیے وہ میرے گناہ اپنے اوپر لے لے گا. اب پہلے تو مجھے اس بات کا یقین نہ ہوا کہ آسمان پر جانے کا صرف یہی راستہ ہے. میں ہمیشہ یہ یقین کرتا تھا کہ مجھے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھانا ہے اور روز قیامت خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور میری شفاعت کوئی نہ کرے گا. اور جب ہم نے اس کی تاریخ دیکھی تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کو مصلوب کیا گیا جس کی قرآن مجید کی سورہ النساء کے 157 آیت کے روایتی ترجمے میں مخالفت کی گئی تھی. میں نے دیکھا کہ وہ صلیب پر موا اور وہ در حقیقت مردوں میں سے جی اٹھا. یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے اسلام میں کبھی نہیں بتائی گئیں. لیکن جب میں نے ان کا تواریخی اعتبار سے مطالعہ کیا تمام شواہد اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ المسیح حقیقت میں صلیب پر موئے اور مردوں میں سے جی اٹھے. میرے والدین نے مجھے سکھایا تھا کہ انجیل شریف ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکیں اور اس میں ایک زبان سے دوسری اور پھر اگلی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے. یہ بدل چکی ہے. لیکن میں نے جب اس کا تواریخی مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ انجیل شریف کی ہزاروں جلدیں آج وہی کچھ کہتی ہیں جو کچھ اس میں ہزاروں سال پہلے لکھا تھا جب یہ پہلی مرتبہ لکھی گئی تھی. اس لیے یہ قابل اعتماد ہے. پہلی چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ انجیل شریف قابل اعتماد ہے اور دوسری بات کہ یہ مجھے حضرت عیسیٰ المسیح کی وہ تصویر دکھاتی ہے جو میں نے قرآن مجید اور احادیث میں نہیں دیکھی تھی. اور جب میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنا شروع کیا مجھے بتائیے آپ کون ہیں, حضرت عیسیٰ المسیح کون ہے, انجیل مقدس در حقیقت کیا کہتی ہے, مجھے کس کی پیروی کرنی چاہیے. اور جب میں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد شروع کی تو اس نے میری زندگی میں خواب اور رویائیں بھیجنا شروع کی جن کی وجہ سے میں نے یہ یقین کرنا شروع کر دیا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کی درست راستہ ہے اور مجھے انہیں اپنے گناہوں سے مخلصی دینے والے کے طور پر قبول کر لینا چاہیے. اور اس طرح 2005 میں میں نے اپنی زندگی حضرت عیسیٰ المسیح کی راہ میں وقف کر دی. تب سے میں خوشی سے بھر چکا ہوں, امن اور سلامتی سے بھر چکا ہوں, اور جو کوئی اس کے بارے میں سننا چاہتا ہے اسے اس خوشی اور سلامتی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے. گناہ سے آزاد ہونا, جہنم کی فکر سے آزاد ہونا, اپنی ساری جان اور طاقت سے خدا سے محبت کے لیے تیار ہونا.